وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ نے سعادت بخشی کہ ہم آپ کے درمیان حاضر ہوں اور اپنے بزرگوں اور احباب کی موجودگی میں آپ کا پروگرام سنیں. پروگرام سننا جو ہے کسی بھی مولوی کے لیے اور خاص طور سے جلسوں میں تقریر کرنے والے مولوی کے لیے سب سے مشکل کام ہوتا ہے. سنانے کی عادت ہوتی ہے، سننے کی نہیں. لیکن اللہ کا فضل ہے، آپ کا پروگرام سننا دران تو کیا گزرتا، نشاط پیدا کرتا رہا اور خوشی اور مسرت میں اضافہ کرتا رہا. اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم میں برکت فرمائے اور آپ کے لیے اساتذہ محنت کر رہے ہیں، ان کو ہم سب کی طرف سے اور ذمہ داروں کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارے مخدوم حضرت میاں صاحب دامت برکاتہ ناظم صاحب اور ہمارے برادر گرامی محتمیم صاحب ڈاکٹر صاحب اور جو بھی احباب یہاں جمع ہیں، ان حضرات سے تو ہماری نیاز بندی بہت پرانی ہے، بلکہ ایک طرح سے رشتوں کے سلسلے بھی جڑے ہوئے ہیں. لیکن اس ادارے کی نسبت سے تو ہر کہنا چاہیے منتسب دیوبند کی نسبت قائم ہے. حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے ان دو چار تلامذہی میں آتا ہے جو حضرت شیخ کے اخص الخواص تھے، اور پھر ان کی پاکیزہ اور بے غبار شخصیت، مقدس شخصیت. آج کل تو ہم لوگ اقدس وقدس کا لفظ بڑی آسانی سے بول دیتے ہیں، لکھتے ہیں نا لوگ کہ حضرت اقدس فلاں، لیکن واقعات حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ ان کے لیے یہ الفاظ حقیقی معنی میں صادق آتے تھے. اس کے علاوہ بھی اس ادارے سے ہماری ذہنی وابستگی کے اور بھی اسباب ہیں. میرے استاذ خاص اور مربی حضرت مولانا ریاست علی صاحب نور اللہ وبركاتہ نے مدرسہ اسگریہ میں تدریسی خدمت انجام دی. شروع میں یہاں مولانا نے پڑھایا. اس زمانے میں ان کے شاعری کے استاد اور عربی تعلیم کے رفیق حضرت مولانا سید محمد عثمان کاشف الہاشمی رحمۃ اللہ علیہ ناظم تعلیمات تھے اور مولانا مدرس تھے، اور حضرت مولانا سید خلیل حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ معتمد تھے. وہ تعلق اس وقت کا ملے میں چلا آتا تھا. حضرت مولانا ریاست علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ کی وفات پر حضرت مولانا سید خلیل حسین میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعزیت کے لیے تشریف لے گئے. گھر موجود تھا، کافی دیر بیٹھے، بلکہ کچھ کھانے کا وقت قریب تھا تو حضرت نے میاں صاحب سے کہا کہ حضرت کھانا تیار ہے تو آپ بھی اگر شرکت فرما لیں. تو انہوں نے بے تکلف کہا کہ ٹھیک ہے ہم شریک ہوں گے. کھانے میں شرکت فرمائی، تھوڑا سا کھایا لیکن شریک ہو گئے. بہرحال یہ ہمارا بہت پرانا رشتہ ہے اور اب اس رشتے میں مضبوطی آ گئی کہ ہمارے برخوردار مولانا مفتی محمد
سلمان صلی اللہ تعالی یہاں ان حضرات کی محبت کی برکت سے پڑھا رہے ہیں، اور جو اور دوسرے حضرات پڑھانے والے ہیں مفتی شعیب اور فلاں فلاں، یہ بھی میرے لیے اسی پر خردار کے درجے میں ہیں، اور اپنی محبت اور اپنی صلاحیت و محنت کے اعتبار سے میرے لیے محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ساری نسبتوں کو برکت کا ذریعہ بنائے اور ادارے کے لیے نافع بنائے۔ ایک حدیث میں نے پڑھی ہے جو ابن ماجہ میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا ارشاد فرما دیا کہ قیامت تک ہم جیسے تمام طلباء کے لیے وہ مسرت کا سبب ہو سکتا ہے، اللہ ہمیں اس میں شامل فرمائے۔ ارشاد یہ ہے کہ لا یزال اللہ یغرس فی ھذا الدین غرسا یستعملهم فی طاعته، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس دین کے سلسلے میں، اس دین میں ایسی پود لگاتے رہیں گے جن کو وہ اپنی طاعت کے لیے استعمال کریں۔ الفاظ آپ نے دیکھا حضور نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ یعنی قیامت تک ایسی پود لگاتے رہیں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنی طاعت میں استعمال کریں گے۔ علماء نے اس پر گفتگو کی ہے کہ اس کا مصداق کون ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس کا مصداق مجددین ہے، لیکن عمومی رائے یہ ہے کہ اس کا مصداق وہ تمام لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کے کاموں کی توفیق دیتے ہیں، اور دین کے کاموں کی جو توفیق ہے وہ محض اللہ کا فضل ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی خدمت کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کا دین بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے پر کرم فرماتے ہیں اس کو اپنے دین کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں، آپ حدیث جانتے ہیں مَن یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی گہری سمجھ اور دین کا صحیح علم عطا فرماتے ہیں۔ تو جن لوگوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی کا معاملہ خاص ہوتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ کے انتخاب کا معاملہ ہوتا ہے، ان کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے دین سے مربوط ہوتے ہیں اور اللہ کے دین کے لیے ان کی صلاحیتیں استعمال ہوتی ہیں۔ اب آپ غور کریں، ہمارے بچے، میں بہت لمبی بات نہیں کروں گا، یہ جو پود کا لفظ آیا، میں تو یہاں جو بچے موجود ہیں ان کی زیادہ تر کے عمروں کے اعتبار سے ویسے ہی پود کا لفظ بالکل صحیح ثابت نظر آ رہا ہے، لیکن آپ سوچیں کہ کام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طاعت میں استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور طاعت کا مطلب کیا ہے کہ دنیا کے اندر شیطان کی طرف سے انسانوں کو جو جہنم میں لے جانے کی کوشش ہوتی ہے وہ اللہ کی حکمت کے تحت مسلسل ہو رہی ہے، اس کوشش کو ناکام کرنے کے لیے اور اللہ کے بندوں کو جہنم سے بچانے کے لیے، اللہ کی جنت میں جانے کا حقدار بنانے کے لیے، مستحق بنانے کے لیے جو لوگ محنت کریں گے وہ کہنا ہے کہ اللہ کی طاعت میں استعمال ہونے والے، اور یہ بھی کہہ لیجیے کہ شیطانی طاقتیں تو کوشش کرے گی جس کا ذکر آیت میں ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، وہ یہ چاہتے ہیں، ان کی یہ تمنا ہے، ان کا یہ ارادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنی پھونک سے بجھا دیں، اپنے منہ سے بجھا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کر کے رہنے والے ہیں، چاہے کافروں کو پسند نہ آئے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کو بجھانے کا، اللہ کے نور کو مٹانے کا مشن ہے شیطان کا، اس شیطانی مشن کو ناکام کرنے کا جو لوگ کام کریں گے وہ ہوں گے اللہ کی طاعت میں استعمال ہونے والے۔ آپ اسی سے یہ اندازہ کریں کہ آپ کا مقام کیا ہے اور آپ کا
یہ منصب ہے، بلکہ یوں کہیے آپ کا جو مشن ہے اور آپ کا جو فرض منصبی ہے وہ کتنا بڑا ہے. اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنا، اللہ تعالیٰ کے دین کو صحیح شکل میں محفوظ رکھنا. ہمارے اکابر دیوبند کی جو خصوصیت ہے، گزشتہ 150-200 سال کا عرصہ، 160 برس سے اوپر ہو رہے ہیں دارالعلوم دیوبند کے قیام کو، اس کے ذریعے سے یہ کام جس شکل میں اور جس انداز سے ہوا ہے اس کی کوئی آسان مثال کسی ادارے کی شکل میں ملنے والی نہیں ہے. تو اس میراث کے آپ وارث ہیں اور آپ کو وہ کام کرنا ہے، لہذا سوچیں کہ اس کی تیاری کتنی زیادہ کرنے کی ضرورت ہوگی. آج کل ہمارے ملک میں اور دنیا میں جو مشکل امتحان ہوتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں آج کل نیٹ کا امتحان دینا ہوتا ہے، وہ MBBS کے لیے بھی چاہیے اور IAS کے لیے بھی چاہیے. پھر اس کے بعد IAS اور IPS جو بنتے ہیں ان کا جو امتحان ہے وہ مشکل ترین امتحان سمجھا جاتا ہے. اور اس کے لیے ذہین بچے جو پہلے سے اچھی پوزیشن لاتے رہے ہو وہ ہمت کرتے ہیں اور وہ بھی انتھک محنت کرتے ہیں. میں جانتا ہوں بعض ایسے لوگوں کو جو واقعات اعلیٰ درجے کی محنت اور صلاحیت والے ہیں مگر پہلی بار میں کامیاب نہیں ہوتے. بعض ایسے بھی ہمارے علم میں جو 5-5 سال مسلسل کوشش کرتے ہیں اور ان کی کوشش بڑی سنجیدہ ہوتی ہے. آپ یقین کریں آپ کے سامنے جو مشن ہے اللہ کے دین کے لیے استعمال ہونا، اللہ کے دین کو بجھانے کی کوششوں کو، اللہ کے نور کو بجھانے کی کوششوں کو ناکام بنانا، یہ جو آپ کا کام ہے یہ بہت زیادہ بڑا ہے اور یقیناً ذمہ داری کے اعتبار سے بہت نازک بھی ہے. IAS وغیرہ کے امتحان کے مقابلے بہت بڑا ہے. تو جب ان امتحانات کے دینے والے انتھک محنت کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ کرنا ہے کہ آپ کے لیے کتنی محنت ضروری ہے. یہ صحیح ہے کہ کوئی آدمی اگر مدرسے میں یوں بھی رہ لیتا ہے مناسب انداز میں تو کام اس کا بھی چل جاتا ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ ہر طالب علم کو اپنی نظر تو اوپر رکھنی چاہیے نا. اللہ تعالیٰ کس کو قبول کرے؟ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول بنانے کے لیے محنت کرنی ہے. یہ ہے اصل بات. تو اس کے لیے محنت بھی کرنی ہے، عمل بھی کرنا ہے، اپنے بڑوں کی ہدایتوں کے مطابق زندگی گزارنی ہے. اور جیسے آپ کے پروگراموں میں بہت ساری چیزیں آئیں، یعنی گناہوں سے بچنا اور شریعت پہ چلنا اور سنت کے مطابق زندگی گزارنا اور آخرت کو مقصد سمجھنا، آخرت کو سامنے رکھنا، یہ سارے کام، یہ ساری صفات اپنے اندر آپ کو پیدا کرنی ہے. اس کے لیے محنت کرنی ہے. یہ آسان نہیں ہے. ارادہ بھی کرنا ہوگا، ہمت بھی کرنی ہوگی، سستی کو چھوڑنا ہوگا، سنجیدہ رہنا ہوگا، مدرسے کے قوانین پر عمل کرنا ہوگا، اپنے بڑوں کی، اپنے اساتذہ کی بتائی ہوئی ہر بات کے مطابق چلنا ہوگا. تو پھر امید کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قبول فرمائے گا، یقیناً قبول فرمائے گا. آپ کے پاس مبارک نسبتیں انشاءاللہ وہ آپ کے کام آئیں گے. آپ جس رخ پر چل رہے ہیں اللہ کے بھروسے پر امید کی جا سکتی ہے. میں یہ امید کا لفظ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ صحیح رخ ہے. آپ کے اساتذہ نے آپ کو محنت کے جس رخ پر ڈالا ہے، ماشاءاللہ آپ کے جو پروگرام ہیں، جیسے حدیث کا مساجلہ پیش کیا گیا، عام طور پر اشعار کے مسابقے ہوتے ہیں، بیت بازی تو اردو میں پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہے. ہمارے مدرسوں نے اس کو عربی میں شروع کیا اور اب حدیث تک بات آ گئی ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اتنی بڑی تعداد میں حدیث یاد ہو کہ وہ اس مقابلے میں حصہ لے سکیں. یہ اساتذہ کی یقیناً سنجیدہ اور محنت اور کوشش کا نتیجہ ہے. اس کے علاوہ بھی مجموعی اعتبار سے جتنے بھی پروگرام سامنے آئے ہیں، بچوں نے نظامت کی ہے، بچوں نے آواز کا سفر کے نام سے وہ پروگرام پیش کیا ہے، اور جو چیزیں نعتیں اور نظمیں تک وہ سب ماشاءاللہ معیاری اور اپنے آپ کے اساتذہ کی بہترین محنت کی
ترجمان تھی. تو اس اعتبار سے آپ کے مستقبل کے بارے میں بہت اچھی امید ہم کر سکتے ہیں. میرے عزیزوں اور میرے یہاں بڑے موجود ہیں، ان کی موجودگی میں آپ کو بس یہی پیغام دینا ہے کہ ہم کسی چلتے پھرتے راستے کے مسافر نہیں ہیں، بلکہ ہمارا راستہ بہت سنجیدہ راستہ ہے. اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذمہ داریاں علماء کے کاندھوں پر رکھی ہیں، علماء کی جو ذمہ داریاں مقرر کی ہیں کہ ان کو دین کو صحیح شکل میں محفوظ رکھنے کا کام بھی کرنا ہے. ہمارا یہ زمانہ اس اعتبار سے مجھے تو ایسا لگتا ہے، میں جس گویا وقفے کا، اس زمانے کے وقفے کا پورا ہوش رکھتا ہوں، وہ کم سے کم 45 برس کا عرصہ ہے. 8-9 سال کی عمر سے میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے حالات کا بھی اندازہ ہے اور مذہبی صورتحال کا بھی، اور جو فرقے اور طبقے اور نظریے پیدا ہوتے رہے ان کا بھی. تو اس عرصے میں مجھے ایسا لگ رہا ہے اب کہ شاید بعض پہلوؤں سے ایک وقفہ تھا تقسیم ہند کے بعد کا، اور ایک وقفہ اب آیا ہے جس میں اس اعتبار سے زیادہ نازک صورتحال پیدا ہو گئی ہے. خصوصاً یہ جو ذرائع ابلاغ نے ہر بات کے پہنچانے کو آسان کر دیا ہے، اس کی وجہ سے گمراہیاں پھیلنا بھی آسان ہو گیا. بے شک ہدایت کا پھیلنا بھی آسان ہوا، لیکن گمراہی پھیلانے والے اس سے پہلے سے واقف ہیں اور وہ اس کو زیادہ ہمت کے ساتھ، زیادہ مستعدی کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں. اس اعتبار سے ہمارے حصے میں، ہم کمزوروں کے حصے میں نازک ہوتا ہے. اور مسئلہ فقط اہل باطل کا نہیں ہے، مسئلہ یہ بھی ہے کہ غلطیوں سے متاثر اپنے بھی ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اپنوں کی غلطیوں کو پکڑنا اور ان کی اصلاح کی کوشش کرنا اور ان تک اپنی بات پہنچانا غیروں کو کہنے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ ذمہ داری بھی آپ کو اور ہمیں پوری کرنی ہے. تو ان سب چیزوں کے لیے آپ کو تیار رہنا ہے، تیاری کرنی ہے. محنت کے جس راستے پر آپ کے اساتذہ آپ کو ڈال رہے ہیں، اس کو آپ کو سارے عمر نہیں چھوڑنا ہے. حقیقت یہ ہے کہ دنیا جو ہے، دنیا کی زندگی کام کرنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے نہیں ہے. آرام کو حقیقت میں جب لمبی زندگی، اصل زندگی آئے گی، اس وقت ضرورت ہوگی آرام کی، اور اس وقت کا آرام ان لوگوں کے حصے میں آئے گا جنہوں نے دنیا میں صحیح کام کیا ہوگا. قرآن کریم میں بالکل 2 الگ الگ احوال بیان کیے گئے ہیں. ایک تو وہ کہ ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. آخرت کو مقصد بنا کر سنت کے مطابق کوشش، سعى لها سعيها کی تفسیر کی ہے علماء نے، سنت کے مطابق کوشش کرنا اور ایمان کے ساتھ سنت کے مطابق آخرت کو مقصد بنا کر محنت کرنا، یہ کامیابی کا راستہ ہے. اور ایک وہ منظر ہے کہ وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ. قیامت میں وہ چہرے آئیں گے جن پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، اور وہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ کر کے نہ آئے ہوں، وہ بھی بہت کچھ کر کے آئے ہوں گے. عاملۃ ناصبۃ، کام کرنے والے اور تھکے ہوئے ہوں گے، مگر تصلی نارا حامیہ، وہ جہنم میں داخل ہوں گے. تو ہمیں محنت بھی کرنی ہے اور صحیح رخ پر کرنی ہے. یہ راستہ آپ کے بڑے آپ کو دکھا رہے ہیں. بس مجھے اپنی بات سمیٹنی چاہیے. میں ذمہ داروں کا اور اپنے عزیز اساتذہ کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے اس سعادت کی نظرات میں اس سعادت کے حاصل کرنے کا موقع دیا، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کی بھرپور حفاظت فرمائے. ہمارے محترم حضرت ناظم صاحب دامت برکاتہ، جو ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے مشفق ہیں، اور ہمارے نہایت ہی محترم بھائی محترم صاحب، اور جو احباب اور رفقا اور بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، اللہ ان سب کی حفاظت بھی فرمائے اور ان کے کاموں میں برکت فرمائے. ادارے کے کاموں میں، آپ کے کاموں میں، آپ کے علم و عمل میں اللہ برکت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.